بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کا بٹن دبائیں اور نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا اس ویڈیو کو۔ موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ بہت کچھ موجودہ دور کے آپ ان کو اسکالرس کہہ لیں یا کچھ علماء بھی ہیں کہ جو کچھ ایسی کامن چیزوں کے اوپر جن کو کہ امت حرام سمجھتی آ رہی ہے ان کو بھی حلال کے اس کے اوپر فتوے دیے جا رہے ہیں آج کل۔ مثال کے طور پہ میوزک ہو گیا، اس کے علاوہ عورتوں کے پردے کے متعلق جو باتیں ہیں اس کے اوپر بھی اس کو مختلف قسم کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو میوزک کا حلال کہا جا رہا ہے آج کل۔ اسی میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آج کل دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے سنا ہے، دو کو سنا ہے، باقی بھی ہوں گے۔ ایک اہل حدیث عالم ہے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، اور دوسرے ہمارے آپ ان کو موٹیویشنل اسپیکر سمجھیں یا ان کو وہ اپنے آپ کو ایک ماہر نفسیات کہتے ہیں، لیکن وہ دین کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، سائل ادیم صاحب ہے۔ ان دو کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ایک حدیث سے کہ اونٹنی کا پیشاب یا ایسے جانور جو کہ حلال ہیں ان کا پیشاب نہ صرف یہ کہ پاک ہے بلکہ حلال بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس کی تحقیق کی کہ آیا یہ جو دونوں صاحبان بات کر رہے ہیں اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس تحقیق میں میرے سامنے جو چیز سامنے آئی ہے، جو مجھے جو چیز ملی ہے، اس میں اونٹ یا اونٹنی کا جو پیشاب ہے اس کے حلال ہونے کے قائل لوگ امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ حنبلی فقہ کو جو ماننے والے ہیں، جو حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان میں کچھ حضرات موجود ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے۔ اب دیکھیں، پہلے تو ہم پیشاب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ پیشاب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 218 آپ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ 218، 219، 220 آگے پیچھے حدیث ہیں، ان کا سب کا مضمون ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، یعنی کہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے پر دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے بالکل ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیشاب کے قطروں سے یا پیشاب سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر پیشاب آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس کا صاف کرنا، یا آپ کے بدن پر لگ جاتا ہے تو اس کا صاف کرنا ضروری ہے، وہ ناپاک ہے۔ آگے دوسری حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 220 ہے۔ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹے، اس کو روکنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ پھر اس کے بعد جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس جگہ پر بہا کر اس کو پاک کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ تو پیشاب کے مطلقاً احکام ہے کہ پیشاب مطلق جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا یا یہ تخصیص نہیں کی کہ پیشاب انسان کا ناپاک ہے یا جانور کا ناپاک ہے، ان دونوں احادیث میں۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور کے پیشاب کے بارے میں یہ حدیث ہے بھی نہیں۔ لیکن آگے ایک چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی چیز کے متعلق کوئی حدیث، ایک حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے اور وہ حدیث صحیح بھی ہے، تو اس عمل کو ہم جائز کیسے قرار دیں گے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ حدیث کسی خاص موقع کے لیے تھی یا وہ عموماً حدیث تھی، عام موقعوں کے لیے حدیث تھی اور ساری زندگی کے لیے وہ حدیث تھی۔ اور پھر یہ کہ اس حدیث پر عمل کتنا رہا لوگوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عمل رہا۔
صحابہ نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا، اور اس کے بعد آنے والوں میں نے اس حدیث کو کیسے لیا۔ اب یہ دونوں اشخاص جو ہیں، یہ جس حدیث سے دلیل لیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارینا ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور یہ حدیث ہے جی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1501۔ اوپر نیچے کچھ احادیث اسی مضمون کے متعلق الگ الگ الفاظ سے آئی ہیں۔ وہ جب آپ کے پاس تشریف لائے تو ان کو مدینے کی آب و ہوا جو ہے موافق نہیں آئے، تو ان کے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، پیٹ خراب ہو گئے ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ زکوٰۃ کے مال میں جو آئے اونٹ تھے ان کے پاس ان کو لے جایا جائے، اور وہ ان کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی استعمال کریں۔ یہاں پر آپ ایک بات کو بالکل اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک بیماری کی حالت میں، حدیث بھی کلیئر بتا رہی ہے کہ بیماری کی حالت میں یہ کام کیا گیا، ان کے پیٹ خراب ہو گئے تھے تو ان کو بھیجا گیا وہاں پر۔ بعد میں ان لوگوں نے جو بھی عمل کیا، جو بھی حرکت کی، وہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ انہوں نے وہ اونٹ بھی وہاں سے کھول لیے اور وہ چوری بھی کی انہوں نے وہاں پر، وہ مسئلہ ایک الگ ہے، وہ اس ٹاپک کے متعلق نہیں ہے، حدیث لمبی ہے، تو میں نے جو مطلب کی بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس حدیث سے یہ دونوں حضرات جو ہے، یا اس مسلک کے جو حضرات ہیں، وہ دلیل لیتے ہیں اس چیز کی کہ اونٹنی کا اونٹ پیشاب جو ہے، یا اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5781۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ ابو ادریس سے پوچھا گیا کہ کیا ہم دوائی کے دور پر گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں، یا اسے پی سکتے ہیں، یا درندہ جانوروں کے پتے استعمال کر سکتے ہیں، یا اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں؟ ابو ادریس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا ہے، اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی بھی حکم یا ممانعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں۔ اس حدیث سے ہمارے پاس یہ سامنے آتا ہے کہ علاج کے طور پر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اونٹ کا یا اونٹنی کا پیشاب استعمال کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، اس بارے میں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے، یا یہ بھی سمجھنا ہے کہ ان دو حدیثوں کے علاوہ امت کا اس کے اوپر عمل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری اپنی، کیا کسی اور کو بھی یہ مشورہ دیا؟ ظاہر ہے اور لوگ بھی بیمار ہوئے ہوں گے، تو کیا کسی اور کو بھی یہ مشورہ دیا گیا؟ یا بیماری کے علاوہ کسی شخص نے یہ عمل کیا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پیا ہو جا کر؟ یا صحابہ میں سے ہمیں کوئی ایسا عمل ملتا ہے کہ صحابہ نے کسی کو کہا ہو کہ آپ جا کے اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے استعمال کریں؟ یا تابعین میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل ملتا ہے؟ ہمیں صرف یہ عمل ایک ہی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ملتا ہے۔ دوسری جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کسی حد تک لیا جا سکتا ہے جو حنبلی حضرات لیتے ہیں کہ دوائی کے طور پر، اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ صرف حنبلی فقہ کو فالو کرنے والے کچھ افراد، وہ بھی جو سعودیہ میں مقیم ہے، زیادہ تر پورا حنبلی فقہ بھی نہیں، حنبلی فقہ کے کچھ افراد، آپ کو کچھ پرسنٹیج کہہ لیں، آپ اس کو کچھ افراد تو نہیں، کچھ پرسنٹیج کہہ لیں، وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ جس طرح آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عربی حضرات آپ کو اونٹ کا پیشاب پیتے ہوئے یا اونٹنے کا پیشاب پیتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تو وہ اس چیز کے قائل ہیں ان دو احادیث کو لے کر۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے فقہ ہے، مالکی ہو گئے، حنفی ہو گئے، شافعی ہو گئے، وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صرف ایک خاص موقع کے لیے ہے، اس کے بعد امت میں سے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔
تو اس لیے اس حدیث کو صرف اسی ایک موقع کے لیے سمجھا جائے گا، عام زندگی کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو مطلقاً پیشاب کے ناپاک ہونے کے متعلق احادیث آپ کے سامنے میں نے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ اب ایک چیز اور سمجھنی ہے یہاں پر کہ یہ دونوں حضرات اس حدیث سے ایک اور دلیل بھی لیتے ہیں۔ وہ کیا دلیل لیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اس میں اونٹ کا پیشاب یا اونٹنی کا پیشاب پاک یا حلال قرار دیا گیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام ایسے جانور جو حلال ہیں ان کا پیشاب بھی پاک ہے اور حلال ہے وہ۔ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی میں جو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک دلیل یہ بھی لی کہ ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی ہے۔ بکریاں جہاں رکھی جاتی ہیں، پالی جاتی ہیں، وہ کمرہ آپ کہہ لیں یا باڑہ کہہ رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی۔ تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب پاک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ نماز ادا کی۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک گیلی جگہ، مثال کے طور پر کسی بکری نے پیشاب کیا کسی جگہ پر، وہ کچی جگہ ہے اور گیلی ہے، اس کا حکم الگ ہوگا، پیشاب کی وجہ سے گیلی ہونے کا حکم الگ ہوگا۔ لیکن وہی جگہ اگر خشک ہو جائے گی تو اس کا حکم الگ ہوگا، کیونکہ بکریاں آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ گھومتی رہتی ہیں چرنے کے لیے یا میدانوں میں گھومتی رہتی ہیں، تو وہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو جگہ خشک ہے وہاں پر نماز پڑھ لی جاتی ہے، اور جو جگہ تر ہے وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ خشک ہو گیا پیشاب وہاں سے تو اس کا حکم الگ ہو جائے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی وہاں پر۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر یہ کہ آپ یہ کہاں سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ صرف ایک اونٹنی کا پیشاب پاک یا حلال ہونے سے تمام ایسے جانور جو حلال ہیں ان کا پیشاب پاک بھی ہو جائے گا اور حلال بھی ہو جائے گا؟ ہمیں ذخیرہ احادیث میں یا صحابہ کے عمل میں یا اسلاف کے عمل میں کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی، کوئی ایک ایسی روایت، یا اس کے بعد پوری امت میں کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں اونٹنی کے علاوہ، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا حنبلی حضرات کے نزدیک، باقی لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، اونٹنی کے علاوہ کسی حلال جانور کے پیشاب کو کسی نے پاک سمجھا ہو یا حلال سمجھا ہو، یا حلال سمجھ کے اس کو پیا ہو، یا پاک سمجھ کے اگر وہ کپڑے کے کسی حصے پر لگ گیا ہو تو اس کو صاف نہ کیا ہو، ہمیں اس قسم کی کوئی بھی روایت نہیں ملتی۔ تو یہ دلیل لینا کہ کیونکہ اونٹنی کا پیشاب پاک ہے اور حلال ہے، اس وجہ سے تمام ایسے جانور جو حلال ہیں ان کے پیشاب کے اوپر بھی یہ حکم لگے گا، یہ بات بالکل غلط ہے اور حقائق کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو حلال سمجھیں گے اور اس کے اوپر احتیاط نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اوپر گناہ لازم آئے گا۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اکثر افراد جو ہیں، اکثر اہل سنت کے جو فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، چار فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ان میں سے تین کے فالو کرنے والے جو ہیں، یا تینوں جو ائمہ ہیں، یا فقہ حنبلی کے بھی اکثر حضرات اس چیز کے قائل ہیں کہ پیشاب قطعی طور پر ناپاک ہے، چاہے وہ حلال جانور کا ہو، انسان کا ہو یا کسی اور کا ہو، ناپاک ہے اور حرام ہے، اس کی حرمت کے سب قائل ہیں، اور اس کے حلال ہونے والی وہ ایک حدیث کو وہ صرف اور صرف اس موقع کے لیے سمجھتے ہیں، اس کے بعد کے لیے نہیں سمجھتے۔ یہ بات آپ کلیئر کانسیپٹ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وضو کے لیے جس پانی کو صحیح قرار دیا گیا ہے، مطلب جو کھلا پانی ہوتا ہے، تالاب کا ہوگا یا دریا کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چلتے پانی میں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تالاب کا جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، کسی تالاب کا آپ لے لیں، کسی چھپڑ کا آپ لے لیں، تو اس میں آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پانی جو مسلسل بہہ رہا ہے، کنٹینیو بہہ رہا ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کے اندر جانوروں کے پیشاب اور فضلہ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ جو جانور پانی پینے کے لیے آتے ہیں وہ وہاں پر پیشاب کرتے ہیں یا وہ پاخانہ کرتے ہیں وہاں پر، اسی لیے اس پانی کو وضو کے لیے
جائز قرار نہیں دیا گیا، مناسب نہیں کہا گیا جو پانی بہہ رہا ہے، کیونکہ جب وہ بہہ رہا ہے تو وہ کنٹینیو جو بھی چیز اس میں آئے گی وہ آگے چلی جائے گی، وہ پیچھے سے آنے والا پانی پاک ہو جائے گا، یا وہ نیچے جگہ بھی پاک ہو جائے گی پانی کے بہنے کی وجہ سے، تو بہتے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی اس چیز کی ایک دلیل ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کسی بھی طور پر حلال یا پاک نہیں ہے۔ آخری ایک بات آپ کو کہہ دوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، کہ ایک کلیہ اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ، آسان سا ایک فارمولہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ جاندار کے جسم سے آپ اس کو انسان کہیں، آپ اس کو جانور کہیں، جاندار کے جسم سے سوائے منہ کی طرف سے نکلی ہوئی چیز یا آنکھوں سے نکلی ہوئی چیز، آنکھوں سے پانی آتا ہے یا منہ سے کوئی چیز نکلے، رال نکلے، تھوک نکلے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم سے اگر کوئی ایسی رطوبت نکلتی ہے، چاہے وہ کان سے نکلے، اچھا اس میں ایک چیز، منہ، ناک اور آنکھ، سوری میں آپ کو ناک کا بتانا بھول گیا تھا، ناک، منہ اور آنکھ، تین جگہوں سے اگر کوئی چیز، کوئی رطوبت نکلتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ حلال کا حوالہ اس کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حلال تو کھانے پینے کے کام آتی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کھانے پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو صفائی کی یا اس جگہ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم سے کسی قسم کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے اور وہ رطوبت نکل کے بہہ جاتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے کان سے پیپ نکلی اور وہ بہہ گئی، کان سے پیپ نکلی اور وہ بہہ گئی نیچے کی طرف، تو اس پیپ کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ناپاک کہلائے گی۔ اسی طرح آپ کے جسم سے کوئی خون نکلا، مثال کے طور پہ یہاں سے آپ کا بلڈ نکلا ہے اور یہ اگر نکل کے ڈراپ کی شکل میں یہیں پر رک گیا، آپ دیکھتے ہیں وہ شوگر کا ٹیسٹ کرنے کے لیے سوئی یہاں پر لگاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ایک ڈراپ نکلتا ہے، تو اگر یہ یہیں پر رک گیا تو اس کو یہاں پر دھونے کی اس جگہ کو ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ نکل کر بہہ گیا نیچے کی طرف تو پھر آپ کو یہ جگہ دھونی پڑے گی، اگر آپ وضو میں ہیں تو آپ کا وضو ختم ہو جائے گا۔ یہ رطوبت چاہے خون کی ہو یا یہاں کسی دانے یا پھوڑے سے پیپ نکل جائے نیچے کی طرف، اسی کے متعلق بھی یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ دو جگہ انسان اور جانوروں میں ایسی ہیں جہاں سے مواد کا اخراج ہوتا ہے، ایک پیشاب کی جگہ ہے اور ایک پاخانے کی جگہ ہے۔ ان دونوں جگہوں سے بھی اگر کسی چیز کا اخراج ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو وہ ناپاک کہلائے گی اور حرام کہلائے گی۔ عضو تناسل یا پیشاب کا جو عضو ہے، چاہے وہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، وہاں سے بھی اگر کسی چیز کا اخراج ہوتا ہے، چاہے وہ پیشاب ہو یا کوئی اور مادہ ہو، اگر وہ نکل کے بہہ جاتا ہے آپ کے، تو آپ کو وہ جگہ پاک کرنا لازمی ہے، اور وہ نکلا ہوا مادہ جو بھی ہے وہ حرام ہے، حلال کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اور نہ وہ پاک ہے۔ اس کی مقدار کو ایک فقہی مسئلے میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کی مقدار اگر بہت تھوڑی ہو، کپڑے پر لگ جائے، اگر آپ کے عضو سے نکل گئی تو آپ کو وہ عضو صاف کرنا لازمی ہے، نکل کر اگر بہہ گئی، لیکن اگر آپ کے کپڑے پر لگ گئی وہ، تو آپ کو وہ کپڑا اگر ایک مخصوص مقدار سے یا ایک مخصوص جگہ سے زیادہ وہ کپڑا گیلا ہو گیا تو آپ کو کپڑا وہاں سے وہ صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ وہ رطوبت چاہے آپ کے پیشاب والی جگہ سے نکلے یا پاخانے والی جگہ سے نکلے، یہ حکم سب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، اور جانوروں کی بھی کوئی ایسی چیز اگر آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے، اور اس کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک سمپل سا کلیہ آپ کے لیے، اس لیے کیونکہ یہ مسئلہ حلال اور حرام کا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے آگے واضح کر دیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو آپ سے دوبارہ یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی دوسرے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یا کسی دوسری ٹاپک پر بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔